بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ پختونخوا نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ پشاور نے اپنا ریفرنڈم دکھا دیا ہے۔ پورا پختونخوا کا مطالبہ ہے کہ گو عمران، گو عمران، گو عمران۔ یہ دھرتی، پختونخوا کی دھرتی بہادروں کی سرزمین ہے، غیرت مندوں کی سرزمین ہے، شہیدوں کی سرزمین ہے، جنہوں نے اپنا ملک کی دفاع کے لیے، اپنا سرحدوں کی دفاع کے لیے اپنا جان کی قربانی دی ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کیا ہے۔ یہاں کے عوام نے، پختونخوا کے عوام نے آمریت کی نقصان، ضیاء الحق اور مشرف کی آمریت کو نقصان دہشت گردی کی صورت میں بھگتا ہے۔ یہ آمریت کی لیگیسی ہے۔ یہ آمریت کی وجہ سے یہاں کے عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیلا جاتا تھا، اور یہ جمہوریت کا لیگیسی ہے۔ یہ جمہوریت کی وجہ سے ہے کہ اگر آج سوات میں، جنوبی وزیرستان میں پاکستان کا پرچم لہرایا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت کی وجہ سے ہے، جمہوری نظام کے نتیجہ میں ہے۔ اگر آج نارتھ وزیرستان میں پاکستان کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، اگر ہمارا اے پی ایس پشاور کے بچوں کے حملہ کے بعد نارتھ وزیرستان میں پاکستان کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، تو یہ بھی جمہوریت کی وجہ سے ہے، جمہوری نظام کی وجہ سے ہے۔ ان سلیکٹڈ میں تو یہ ہمت نہیں تھا، ان سلیکٹڈ میں یہ غیرت نہیں تھا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف آواز بھی اٹھا سکے۔ یہ تو بزدل تھے، یہ اتنا بزدل تھے کہ انتہا پسندوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائے، دہشت گردوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائے۔ اور اب سلیکٹڈ کا دور ہے، سلیکٹڈ کا دور ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے این آر او کس کو ملا؟ اگر این آر او ملا ہے تو اے پی ایس کے بچوں کے قاتل کو این آر او ملا ہے۔ اگر این آر او دیا گیا ہے تو احسن اللہ احسان دہشت گرد کو این آر او دیا گیا ہے۔ سلیکٹڈ حکومت نے ہمارے بچوں کے قاتلوں کو جیل سے نکالا ہے۔ یہ کس قسم کا نظام ہے؟ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے جو اتنا بڑا دہشت گرد کو بھی نہیں سنبھال سکے؟ یہ تو اب تک خود دہشت گرد اور بد دہشت گرد کھیل رہے ہیں، خود طالبان اور بد طالبان کھیل رہے ہیں۔ ہم ان کو اس دھرتی اور اس عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج بھی اگر خبر آ رہا ہے کہ دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، ری گروپنگ ہو رہا ہے، تو ہم ان کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔
دہشت گردوں کو اجازت نہیں دیں گے اور ان کے سہولت کار اس حکومت کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں کے عوام کی خون کے ساتھ کھیلا جائے، زندگی کے ساتھ کھیلا جائے، عزت کے ساتھ کھیلا جائے۔ ہم نے یہاں کے عوام نے پاکستان کے ساتھ دیا، ریاست کے ساتھ دیا، دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ یہاں کا پولیس نے، یہاں کا فوج نے، یہاں کا عام آدمی نے، یہاں کا بچوں نے قربانی دی ہے۔ ہم جانتے ہیں اپنا سرزمین کا تحفظ کیسا کیا جاتا ہے۔ ہم ان کٹپتلیوں کو اجازت نہیں دیں گے، ان کٹپتلیوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ پھر سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے۔ یہاں کے عوام نے جو قربانی دی ہے وہ سب کے سامنے ہے، مگر یہاں کے عوام کو، پختونخوا کے عوام کو لاوائلس چھوڑا گیا ہے۔ ان کو وعدہ کیا گیا تھا، فاتح کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ریکنسٹرکشن ہوگا، کمپنسیشن ہوگا۔ جو دکانیں، جو مکان دہشت گردوں نے تباہ کیے، آپریشنز میں تباہ ہوئے، ان کو ہم پھر سے بنائیں گے، ان خاندانوں کو ہم کمپنسیشن دیں گے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی ہم پختونخوا کے بجٹ میں کٹوتی کرتے ہیں، فاتح کے بجٹ میں کٹوتی کرتے ہیں، ان کو کمپنسیشن نہیں دیتے، ان کا شہداء کا کمپنسیشن نہیں دیتے، ان کا دکانوں کا کمپنسیشن نہیں دیتے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے، یہ پی ڈی ایم کا وعدہ ہے کہ ہم پختونخوا کے عوام کو لابارس نہیں چھوڑ سکتے، ہم پختونخوا کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف کمپنسیشن دیں گے، مگر ان سے جو نہ ہو سکا، انہوں نے اب تک وہ آئی ڈی پیز جو آپریشن میں بے گھر ہوئے ان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ یہ کس قسم کا سلوک ہے کہ جب جنگ لڑنے کے وقت ہوتا ہے تو یہاں کے عوام آپ کا شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، جان دینے تک تیار ہوتے ہیں، مگر آپریشن کے بعد جب کام کرنے کے وقت آتا ہے، جب یہاں کے عوام کے مسائل حل کرنے کے وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ کمپنسیشن دے، وہ فائدہ دے جو ان کا حق ہے۔ جو قبائلی علاقوں کا پختونخوا کے ساتھ شمولیت ہوئی تھی، یہ ایک تاریخی قدم تھا جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ جدوجہد کی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے عدالت میں بھی کہی تھی کہ فاتح کو، قبائلی علاقوں کو پختونخوا نظام کیا جائے، لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ کاغذی سطح پر تو ضم ہوا ہے، مگر فاتح کو، سابق قبائلی علاقوں کو اب بھی ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب بھی باقی پاکستان کے عوام کے لیے وہ وہاں جانے کا اجازت نہیں لے سکتے۔ آج بھی لاپتہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی ایک قانونی بلیک ہول، یہ جو آپ کا انٹرنمنٹ سینٹرز ہیں ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جسٹس وقار شیخ صاحب نے جو کورونا میں فوت ہو چکا تھا، اس نے انٹرنمنٹ سینٹرز کے بارے میں بھی کہا تھا، عدالت کی طرف سے حکم بھی آیا تھا کہ ان انٹرنمنٹ سینٹرز کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ہم نے وہ قدم نہیں اٹھایا۔ ہم جسٹس وقار شیخ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس ملک میں اس قسم کے غیرت مند اور بہادر ججز بھی ہیں،
جن کے قلم سے انصاف لکھا جاتا ہے، جن میں ہمت ہے کہ وہ عامر کے خلاف بھی سزا دے، ہم جسٹس چیف جسٹس وقار سیٹھ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ساتھیوں، جو اس سلیکٹڈ حکومت نے پاکستان کمیونسٹ کے ساتھ کیا ہے، یہاں کمیونسٹ کے ساتھ کیا ہے، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ تاریخی مہنگائی ہے، تاریخی غربت ہے، تاریخی بے روزگاری ہے۔ سلیکٹڈ کا بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے۔ ان کی وجہ سے، ان کی نالائکی کی وجہ سے پہلے چینی کا بحران ہوا، پھر آٹا کا بحران ہوا، پھر تیل کا بحران ہوا، اور اب آپ دیکھیں گیس کا بھی بحران ہوگا۔ ان کا نالائکی کا بوجھ بھی پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں، اپنا بجلی کے بل میں، اپنا گیس کے بل میں، اپنا کھانے پینے کے اشیاء کا بل میں آپ اس نالائق، نااہل اور سلیکٹڈ کی حکومت کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، اور ان کا ظلم وہاں نہیں رکتا، ان کا ظلم وہاں نہیں رکتا۔ جو NFC ایوارڈ ہے، جو آپ کا وسائل پہ حق ہے، جو آپ پہ پیسہ کا شیئر ہے، باقی صوبوں کی طرح پختونخوا کا حصہ پہ بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ پختونخوا کو ان کا صحیح شیئر نہیں دیا جا رہا ہے۔ FDR کا نالائکی کی وجہ سے 160 بلین روپیز پختونخوا کے بجٹ سے کم کیا گیا ہے، پختونخوا کے عوام کو نہیں دیا گیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، 160 بلین روپیز، ہم اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتے تھے؟ پشاور کے نوجوانوں کو کتنا روزگار دلوا سکتے تھے، کتنا تعلیمی اور صحت کے ادارہ کھڑا کر سکتے تھے، مگر باقی صوبوں کی طرح یہ نالائق اور سلیکٹڈ حکومت آپ کے وسائل پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ کو اپنا صحیح شیئر نہیں دیا جا رہا۔ یہ وہی لوگ ہیں، وہی حکومت ہے جو سی پیک کی آلٹرنیٹ روٹ کی بات کرتی تھی۔ جب حکومت میں نہیں تھے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے تھے کہ سی پیک تو پسماندہ علاقہ کے لیے ہے، یہاں کے غریب عوام کو کیوں نہیں فائدہ دیا جا رہا۔ لیکن جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں، سی پیک کا جو آلٹرنیٹو روٹ ہے، جو گلگت سے ہو کے چترال اور دیر تک اور چکدارا تک پہنچ جاتا ہے، اس پہ کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہاں کے عوام کو اس کا بھی فائدہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ کا جو کروڈ آئل کا پروڈکشن ہے، وہ پورا پاکستان میں سب سے زیادہ پروڈیوس آپ کرتے ہو۔ اگر ایک دن میں 90,000 بیرلز پروڈیوس ہوتے ہیں تو پختونخوا اس میں 50,000 بیرلز پروڈیوس کرتے ہیں، مگر پھر بھی آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جاتا، آپ کو اپنا رویلٹی نہیں دیا جاتا۔ ویسے ہی جو آپ کا گیس پروڈکشن ہے، وہ بھی آپ کا کنسمپشن سے زیادہ ہے، مگر اس میں بھی آپ کو اپنا حصہ نہیں دیا جاتا۔ ہر جگہ پہ، ہر طرف سے یہ نالائق حکومت آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ یہ ظالم حکومت آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، آپ کو اپنا وسائل نہیں دیا جا رہا۔ خود کو آپ کے نمائندے کہلواتے ہیں، مگر اگر آپ کے نمائندے ہیں تو آپ کو آپ کا گیس کی رویلٹی کیوں نہیں ملتی، آپ کا کروڈ آئل کی رویلٹی کیوں نہیں ملتی، آپ کا ہائیڈل پاور کا رویلٹی کیوں نہیں ملتی؟ وہ اس لیے کہ یہ پختونخوا کے نمائندے نہیں ہیں، یہ پختونخوا کے عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ یہ اگر نمائندے ہیں تو اپنے سلیکٹرز کے نمائندے ہیں۔ عوام کو کچھ نہیں دیا جاتا، عوام کا کوئی مدد نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے نجکاری کے نام پہ پختونخوا میں دکان کھولا ہے۔
یہاں کے تعلیمی ادارے، یہاں کے صحت کے ادارے اونے پونے بیچ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں کے عوام کو اس سہولت سے محروم رکھا جائے۔ ہمیں تو کووڈ کا طعنہ دیتے ہیں، کرونا پہ ڈرانا چاہتے ہیں، مگر وہ صرف ہمارے جلسے روکنے کے لیے، ہمارا آپ کا احتجاج روکنے کے لیے اس وقت ان کو کرونا یاد آتا ہے، لیکن جب یہاں کے ڈاکٹرز، یہاں کے نرسز کی تنخواہ میں اضافہ کی بات ہوتی ہے تو تب وہ کووڈ بھول جاتے ہیں۔ جب رسک الاؤنس کی بات ہوتی ہے تو پھر کرونا بھول جاتے ہیں۔ جب یہاں کے ہاسپٹلز کے ملازمین کو ریگولرائز کرنے کی بات آتی ہے تو تب ان کو کووڈ بھول جاتا ہے۔ وہ اگر یاد کرتے ہیں تو صرف پی ڈی ایم کے جلسے کے دوران یاد کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف اس وبا کا مقابلہ کرنا پڑے گا مگر اس غیر جمہوری نظام کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا جو یہاں کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو وہاں کے عوام کو لاوارث چھوڑتے ہیں، جو یہاں کے عوام پہ ظلم کرتے رہتے ہیں۔ اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہی ہے۔ اس ظالم حکومت کی وجہ سے، ان حکمرانوں کی وجہ سے آٹا بھی مہنگا، چینی مہنگی، گھی مہنگا، آلو مہنگا، پیٹرول مہنگی، گیس مہنگی، بجلی مہنگی۔ غریب آدمی جائے تو کہاں جائے؟ غریب آدمی کے لیے تو مرغی بھی دور کی بات ہو چکی ہے، اب وہ انڈا بھی خرید نہیں سکتے ہیں۔ پہلے سے جینا مہنگا تھا، اب دوائیوں کی قیمت میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ جینا بھی مہنگا اور مرنا بھی مہنگا۔ یہ ہے عمران اور عمران کے سہولت کاروں کا نیا پاکستان۔ یہ تو کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ شور مچاتے تھے، یہ تو کرپشن کے بارے میں سب سے زیادہ چیختے تھے، مگر اب سب کو لگ پتہ گیا ہے کہ یہ تو سب سے کرپٹ ترین حکومت نکلا ہے۔ اب تو ٹرانسپیرنسی کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی دور میں، عمران خان کی دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ کرپشن تو حکومت کرتی ہے مگر نیب کے نشانے پہ صرف اور صرف اپوزیشن ہوتی ہے۔ نیب کا سیاسی انتقام ہو تو نیب کے جھوٹے کیسز ہو تو اپوزیشن ان کو بھگت رہا ہے، مگر نیب کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پشاور میں ملک کا سب سے مہنگا ترین میٹرو ہے، ملک سے سب سے مہنگا ترین میٹرو ہے، جن کے بسز خود بخود چل جاتے ہیں، جن کے پیسنجرز کو بس کو دھکا دے کے چلانا پڑتا ہے، مگر یہ نیب کو نظر نہیں آتا۔ نیب کو نظر نہیں آتا۔ نیب کو نظر نہیں آتا۔ نیب کو نظر نہیں آتا کہ کیسے سلائی مشین سے امریکہ میں، نیو یارک میں اماراتے کھڑے ہو رہے ہیں۔ نیب کو نظر نہیں آتا کہ معلم جبہ میں کیا کیا کرپشن کیا گیا ہے۔ نیب کو نظر نہیں آتا کہ فورن فنڈنگ کیس میں کیسے بیرون ملک کے لوگ بھارت کے وزیر، اسرائیل کے شہری پی ٹی آئی کا فنڈنگ کرتے رہے۔ نیب کو نظر نہیں آتا کہ اسپیشل اسسٹنٹس کے ساتھ پینما کی جائیدادیں کیسے ہوئے، اسپین میں جائیدادیں کیسے آئے، امریکہ میں جائیدادیں کیسے آئے۔ نیب کو نظر نہیں آتا۔ نیب میں وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پوچھ سکے کہ پاپا جانز کا ایمپائر ایک اسپیشل اسسٹنٹ نے پوری دنیا میں کیسا کھڑا کر دیا ہے۔
مگر اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے. یہ جنوری تک کے مہمان ہیں. جنوری ان کا آخری مہینہ ہے. پھر ان سب کو گھر جانا پڑے گا. اور اب حساب لینے کا وقت آئے گا تو آپ حساب لیں گے. آپ حساب لیں گے. پختونخوا کے عوام حساب لیں گے. ان کٹپٹلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے. ان کٹپٹلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے. مگر ان کٹپٹلیوں کے پیچھے جو ہے ان سے بھی آپ حساب لیں گے. ہم نیب سے بھی حساب لیں گے. ہم نیب سے بھی حساب لیں گے. نیب کا آئی او سے لے کے چیئرمین تک ہر آفیسر نیب میں ان سب سے ہم پوچھیں گے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے، جب آئی او سے لے کے چیئرمین تک ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ایسٹ بیون مینز کیا ہے، پورا ملک کو پتا چلے گا کہ اصل میں کرپٹ کون ہے اور کرپٹ کون تھے. مگر ساتھیوں، ہم اس کرپشن کا ناسور کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا. ہم سب کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا تب تک ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے. جب تک سیاستدانوں کے لیے، ججز کے لیے اور جنرلز کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، ایک عدالت نہیں ہوگا، تب تک ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے. جب تک ہم گڈ کرپٹ اور بیڈ کرپٹ کھیلتے ہی رہیں گے تب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. وقت آنے والا ہے احتساب ہم لیں گے. جب حساب ہم لیں گے پھر جواب دینے کو تم مگر کہاں ہوں گے. خروخاس سے کمتر ہو راستے کے کنکر ہو. جس نے راہ روکی ہے وہ تمہارا آقا ہے. ہم نے دل میں ٹھانی ہے راہ صاف کر دیں گے. تم تو صرف نوکر ہو، تم کو معاف کر دیں گے. ان کا نوکر کا حکومت مسلط کرنا، یہاں میں اپنا نوکر کا حکومت مسلط کرنا، پنجاب میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، بلوچستان میں اپنا نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، وفاق میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، اور آج اب پاکستان میں اپنا نوکروں کا حکومت نافذ کرنے میں اس ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. اب نہ عوام آزاد ہے، نہ سیاست آزاد ہے، نہ عدالت آزاد ہے، نہ صحافت آزاد ہے. جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے. انسانی حقوق تو ختم ہی ہو چکے ہیں. فورن پالیسی میں ہمارے سب سے پرانا دوست بھی ہمیں بھول چکے ہیں. معیشت کو تو تباہ کر چکے ہیں. اب ان کو عوام کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. عوام کا رائے چلے گا، آپ کا رائے چلے گا، نہ پنڈی کا رائے چلے گا، نہ پارا کا رائے چلے گا. اگر فیصلہ کریں گے، آپ فیصلہ کریں گے، پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے. پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ اس ملک میں حکمرانی کون کرے گی. پاکستان کی عوام فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کی معیشت کیسا چلے گی. اور پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کی فورن پالیسی کیسے چلے گی. ساتھیوں، میں نے پورا گلگت بلتستان کا دورہ کر کے آیا ہوں. چپا کا دورہ کر کے آیا ہوں. پی ڈی ایم کا منشور، پی ڈی ایم کا نظریہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک لے کر گیا تھا. اور جہاں کے دھاندلی کی وجہ سے
آپ کو وہ سیٹیں نہیں دیے گئے، مگر ان کے ہتھکنڈے کے باوجود، ان کے دھاندلی کے باوجود، لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ ووٹس پی ڈی ایم کے جماعتیں کو ملے ہیں اور پی ٹی آئی کو شکست ملی۔ سب سے زیادہ ووٹس پی ڈی ایم کے جماعتوں نے حاصل کیے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام نے پی ڈی ایم کی نظریہ کے ساتھ دیا ہے، اور دھاندلی کے بعد جو ان پہاڑوں میں احتجاج شروع ہوا ہے، جس جذبہ کے ساتھ اس سخت سردی کے موسم میں گلگت بلتستان کے عوام پی ڈی ایم کی تاریخ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام اب آپ کا لانگ مارچ میں شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اور گلگت بلتستان سے ایک نعرہ اٹھ رہا ہے، گلگت بلتستان سے ایک نعرہ اٹھ رہا ہے کہ ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور، ووٹ پہ ڈاکہ، میرے ووٹ پہ ڈاکہ، تیرے ووٹ پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ۔ پاکستان زندہ باد۔